ایک زمانے میں ولو بروک نامی ایک پرسکون ساحلی گاؤں میں لوگوں کی ایک قریبی برادری رہتی تھی۔ گاؤں اپنے پرسکون ساحلوں، سرسبز جنگلات اور پرامن ماحول کے لیے جانا جاتا تھا۔ تاہم یہ سب کچھ ایک رات بدلنے والا تھا۔ یہ ایک تاریک اور طوفانی شام تھی۔ ہوا درختوں کے درمیان سے چل رہی تھی اور بارش موسلا دھار بارش برس رہی تھی۔ دیہاتیوں نے اپنے گھروں میں گھس کر باہر کے طوفان سے پناہ مانگی۔ آسمان پر بجلی کی چمک مختصر خوفناک چمکوں کے ساتھ رات کو روشن کرتی ہے۔ گاؤں والوں میں سارا نام کی ایک نوجوان عورت بھی تھی۔ وہ جنگل کے کنارے ایک آرام دہ کاٹیج میں رہتی تھی۔ جیسے جیسے طوفان برپا ہوا وہ مدد نہیں کر سکی، لیکن بے چینی کا احساس محسوس کر رہی تھی۔ یہ ایسا ہی تھا جیسے ہوا پر ایک مہلک توانائی کا الزام لگایا گیا ہو۔ سارا کی پریشانی جیسے جیسے رات بڑھتی گئی، جنگل میں عجیب و غریب آوازیں گونج رہی تھیں، سرگوشیاں جو اسے اندھیرے کی طرف اشارہ کرتی تھیں۔ اس نے ایک موم بتی جلائی، اس کی کمزور روشنی ڈرافٹ والے کمرے میں ٹمٹما رہی تھی، اور ایک کتاب سے اپنا دھیان بٹانے کی کوشش کی۔ لیکن باہر کے طوفان کے دوسرے منصوبے تھے۔ ہوا تیز ہو گئی، کھڑکیوں کو جھنجھوڑنے لگی اور درختوں کو جنگلی طور پر ٹکرا دیا۔ سارا کے کاٹیج کی بنیادوں کو ہلا کر گرجنے لگی، اور پھر ایک بہرا کر دینے والے حادثے کے ساتھ بجلی چلی گئی، کاٹیج کو اندھیرے میں ڈوب گیا۔ سارا کا دل دھڑک اٹھا جب وہ ٹارچ کے لیے بھڑک اٹھی۔ اس کے بعد کی خاموشی میں اسے جنگل سے آنے والی عجیب و غریب آوازوں کا شدت سے احساس ہوا۔ سرگوشیاں تقریباً ایک نعرے کی طرح بلند ہوئیں اور باہر کے سائے غیر فطری زندگی کے ساتھ رقص کرتے دکھائی دے رہے تھے۔ اپنی ہمت کو بلاتے ہوئے سارا باہر نکلی۔ اس کی ٹارچ نے سیاہی مائل سیاہی کو کاٹ دیا۔ بارش نے اسے ہڈی تک بھگا دیا اور ہوا اسے پیچھے دھکیل رہی تھی، لیکن وہ جنگل کے کنارے کی طرف دھکیلتی چلی گئی۔ وہاں طوفان کے دل میں اس نے ایک قدیم درخت دریافت کیا۔ اس کی شاخیں کسی لمبے مردہ جادوگر کی کنکال انگلیوں کی طرح مڑی ہوئی تھیں۔ اس کے اڈے کے ارد گرد اس نے زمین میں خوفناک علامتوں کا ایک دائرہ پایا۔ سارا نے وحشت سے دیکھا تو درخت کی شاخیں سرد چپچپا انگلیوں کی طرح اس کے گرد لپیٹ کر اس کی طرف بڑھ گئیں۔ وہ چیخ رہی تھی، لیکن اس کی چیخیں طوفان سے ڈوب گئیں۔ ایسا لگتا تھا کہ درخت زندہ ہو گیا ہے، اس کی چھال بھیانک چہروں میں گھوم رہی ہے، ہر ایک اس کے کان میں خوفناک راز سرگوشی کر رہا ہے۔ فرار ہونے کے لیے بے چین سارا نے درخت کی گرفت سے لڑا، اس کی ٹارچ ٹمٹما رہی تھی۔ آخری طاقت کے ساتھ اس نے خود کو آزاد کیا اور ٹھوکر کھا کر واپس اپنے کاٹیج کی طرف بڑھ گئی۔ اندر سے اس نے دروازہ بند کر دیا، لیکن سرگوشیاں اسے ستاتی رہیں۔ طوفان رات بھر چلتا رہا اور سارا باہر کی ٹھنڈی آوازوں کو سننے کے سوا کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ جب بالآخر صبح ہوئی تو طوفان گزر چکا تھا۔ دیہاتی اپنے گھروں سے نکلے ہلے ہوئے، لیکن کوئی نقصان نہیں ہوا۔ تاہم سارا ہمیشہ کے لیے بدل گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ جنگل کے قدیم درخت میں ایک خوفناک راز ہے جو اس کے خوابوں کو باقی دنوں تک پریشان کرے گا۔ اور یوں ولو بروک کا کبھی پرامن گاؤں خوف کی جگہ بن گیا، جو ہمیشہ کے لیے خوفناک طوفان کی یادوں اور خوفناک سرگوشوں کی وجہ سے پریشان رہتا ہے۔